العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرمتين وصادقين وقول. بسم الله الرحمن الرحيم. النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. صلوات محمد. مومنین کرام، سید الشہداء علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے مراجع کرام، انہیں مراجع کی مرجع کہتے ہیں، رجوع کیا جائے. انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر خلاق کائنات پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ میں جس سورہ کو سورہ فجر کہا جاتا ہے، دوسرا نام ہے سورہ امام صلاۃ والسلام. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فجر کو سورہ حسین اور اس سورہ مبارکہ کے آخری آیت مبارکہ میں اللہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، رجوع کر، واپس آ جا، رجوع کر الی رب کی طرف. یوں تو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے لیے ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تبھی ہم اس وقت مرجع کا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مرجع ایک ہی ہے، حقیقت مرجع ایک ہی ہے. مرجع کیا جائے، مرجع جس کی طرف پلٹ جائے، رمرجع جس کی طرف ہر وقت ہمارے. تو مرجع، حقیقی مرجع کون ہے؟ آواز دے رہا ہے ارجعی، آ جا، رجوع کر اپنے رب کی طرف، کیونکہ تجھے ہو گیا راضیت مرضیہ میں
کہ تو بھی راضی ہے وہ بھی راضی، تو جہاں مرجع کی طرف ہے وہ بھی راضی ہے، رجوع کرنے والا بھی رضا یہ پروردگار کو ملتی ہے جو مرجع کی طرف رجوع کر، اور جب رجوع کرتا ہے کیوں؟ مرجع کیوں ہونا چاہیے جس کی طرف انسان رجوع کرے؟ کیوں؟ فی عبادی، جب تم مرجع کی طرف رجوع کرو گے تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو بندے خدا بننے کے لیے رجوع کرنا ہے، اور بندوں میں کے بعد ضروری یہ ہے جب داخل ہو جاؤ گے فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں بھی داخل ہو جاؤ، میری جنت میں بھی داخل ہو جاؤ۔ تو جہاں مرجع ہے وہی جنت ہے، جہاں جنت ہے وہی مرجع ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ مرجع ہے، ہمارے بچوں کو ذرا توجہ کرنا ہے۔ مرجع نہیں، مرجع صرف اس لیے کہ ہم کو رجوع نہیں کرنا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے، نہیں، زندگی کے ہر قدم پر ہم کو رجوع کرنا ہے کسی طرف، مالک حقیقی کی طرف، جو ہمارا حقیقی مالک ہے اس کی طرف رجوع۔ ہمارا مرجع ہے اللہ ہی مرجع ہے، اور کوئی مرجع نہیں، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اٹھنے میں رجوع کرو اللہ کی طرف، بیٹھنے میں رجوع کرو اللہ کی طرف، چلنے میں رجوع، کھانے میں رجوع کرو اللہ کی طرف، کاروبار اللہ کی طرف، تجارت میں رجوع کرو اللہ کی طرف، زراعت کرنا ہے رجوع کرو اللہ کی طرف، ملازمت کرنا ہے رجوع کرو، معاملات انجام دینے ہیں رجوع کرو اللہ کی طرف، اگر تمہیں عبادت کرنا ہے رجوع کرو اللہ کی طرف۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو اصلی مرجع اللہ ہے۔ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں مرجع یعنی مرجع وہ ہے جس کی طرف انسان رجوع، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے محتاج ہیں، مگر اللہ نہیں ہے، اللہ کہیں بیٹھا نہیں، اللہ کسی جگہ اس کا مکان نہیں ہے ہم جائیں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بتائیے اللہ کے زمین پر ہے، اللہ کے دریاؤں میں ہے، اللہ کے سمندر میں ہے، اللہ ہے جس کی طرف رجوع کریں گے۔ گرامی اگر اللہ کی طرف رجوع کرنا تو کیسے اللہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے؟ اس وہ آنکھ کی بصارت میں نہیں آ سکتا، کان نہیں آ سکتا، ہاتھ کے ٹٹولنے میں کہیں۔ اب اگر اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہو دروازے کے بر جا کر آپ رجوع کریں اللہ کی۔ زان گرامی وہ کون ہے جس کی طرف ہم تاکہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے؟ وہ کون ہے اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ کی طرف، وہ کون ذات ہے؟ قرآن مجید آواز دے رہا ہے جب تم مرجع کی طرف رجوع کرو گے جنت ملے گی۔ توجہ سے سنیے گا، یہ مقدمہ باتیں بہرحال سننا ہوتا ہے عزیزو۔ اس بات کو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کیا ارجعی الی ربک، مرجع بنا اللہ کو مرجع بناؤ گے، میرے بندوں میں داخل ہو۔ عبادت بھی ہے، جب میرے بندوں میں داخل ہو تو فادخلی جنتی، میری جنت میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تو جہاں مرجع ہے وہاں ہے، جہاں مرجع نہیں جنت نہیں ہے۔ مفہوم یہی نکلا نا، مفہوم یہی ہے، جہاں مرجع ہے وہاں، جہاں مرجع نہیں ہے وہاں، مطلب یہ ہے جہاں جہنم ہے وہاں نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ جہاں مرجع نہیں ہے وہاں جہنم۔ ملک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ سألہم خزنتہا، لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کلما القیا فیہا فوج،
ایک گروہ کو لوگوں کو جہنم میں ڈال سألہم خزنتها تو جنت داروگا ان سے سوال کرے گا کیوں جہنم میں گئے علم نذیر کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا کیا تمہارے نذیر نہیں آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نذیر وہاں جہنم نہیں ہے جہنم وہاں ہے جہاں نذیر نہیں نذیر کیا تمہارے پاس کوئی نذیر آیا تم کیوں جہنم میں گئے قال کہیں گے بھلا قد جاءنا نذیر آیا تھا فکذبنا لایا تو قرآن جہاں نذیر ہے وہاں جنت ہے نذیر جہاں ہے وہاں جنت ہے اس کا جنت وہاں ہے جہاں مرجع ہے جو نذیر ہے جو مرجع ہے وہی نذیر ہے پر محمد وآل محمد نذیر وہاں پر جہنم نہیں اگر کسی کی زندگی اس کا مطلب نذیر نہیں ملا ہے اگر کسی کی زندگی میں جہنم آ گیا تو اس کا مطلب نذیر نہیں جان گرامی یہ نذیر کون ہے بھگرے کا کوئی نذیر احمد ہے کیا ہندوستان کا کوئی نذیر صاحب ہیں کشمیر کے کوئی نذیر صاحب ہیں کیا اور قرآن کہتا ہے اگر تمہارے آ گیا ہوتا تم جہنم میں نہ جا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نذیر نہیں جہنم ہے تو نذیر بچائے گا نذیر یاد ہوتا ہے تبارک الذی فرقان علی عبدہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد پر کیوں نازل کیا نذیرا للعالمین تاکہ وہ نذیر بن جائے سلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد عالمین کے لیے نذیر وہ ہے جس پر ہوا ہے ارے جس کے دل مبارک پر ہے وہ نذیر ہے تو وہی مرجع اللہ تک پہنچا سکتا ہے اگر اللہ کرنا ہے تو پیغمبر کی طرف رجوع کرو پیغمبر پر قرآن نازل ہوا کیا پیغمبر ہیں یقیناً وہ نذیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں نذیر کے معنی کیا ہوتا ہے نذیر کے معنی ڈرانے والا لاٹھی سے نہیں تلوار سے نہیں طاقت سے نہیں قوت سے نہیں اسلحے سے نہیں ایسا نہیں نذیر اس کو کہتے اب فوج چلتی ہے تو جو آگے ہے وہ خبر دیا کرتا ہے کہاں ہے تو جو ہم کو خطرے سے آگاہ کرے تو سرور نذیر ہیں صلوات تو بھیجئے بر محمد وآل محمد کائنات نذیر ہیں لیکن سرور کائنات صرف نذیر اکبر بلکہ عزیزان گرامی اللہ کی منصبدار کوئی اور نہیں بتا ارے نذیر کون بنائے گا سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں ایک جملہ متوجہ سے سنیے سورہ مبارکہ میں اللہ نے آواز دی کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا اسی سورہ مبارکہ میں پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے پورا ملک اس کا ہے مالک وہی ہے تو جو مالک ہے عزیزان گرامی توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کو مالک مانا جائے مالک ہی نہیں بلکہ مالک الملک مانا جائے
تو عزیزان گرامی ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کی بھی ملکیت ہے, میری بھی ملکیت ہے, آپ بھی مالک ہیں, میں بھی مالک ہیں, میں بھی مالک ہوں, میں اپنے گھر کا مالک, آپ اپنے گھر کے مالک. توجہ سے سنیے گا, مگر ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ملکیت اعتباری, اور ایک وہاں ملکیت حقیقی نہیں. مگر کیا میں اس رومال کو سونا بنا سکتا ہوں؟ کیا میں مٹی بنا سکتا ہوں؟ نہیں. عزیزان گرامی یہ اعتبار ہے. آپ نے 10 روپے لیے تو مجھ کو دے دیا, میں 10 روپے لوں گا تو دوسرے کو دے دوں گا. یہ ملکیت ادھر ادھر جائے گی, مگر اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے. یہ ملکیت اعتباری ہے. کسی قانون نے آپ کو مالک بنایا. مالک حقیقی وہ ہے جو چاہے, جب تک چاہے رومال رومال رہے, جب چاہے تو سونا بن جائے. مالک حقیقی وہ ہے جب تک چاہے مٹی رہے, جب چاہے تو سونا بن جائے, جب چاہے پانی پانی رہے, جب چاہے تو ہاتھ کا دھون جواہرات بن جائے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. جب چاہے جواہرات بن جائے, ہاتھ کا دھون جواہرات بن جائے, مٹی سونا بن جائے. اور عزیزان گرامی جب تک چاہے سورج مشرق سے نکلتا رہے, لیکن اگر چاہے تو سورج مغرب سے نکلے گا. یہ ملکیت حقیقی ہے. تو جہاں ملکیت حقیقی ہے, مالک وہ ہے, ملک اس کا ہے, کائنات اس کی ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے, اسی لئے قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, اس کو مالک الملک مانو. تو اگر اس کو مالک الملک مانا تو توحید ہے, اور اگر اس کو مالک الملک نہیں مانا تو شرک ہے. تو توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ارے بھائی ہمارے پاس فیکٹری ہے, کسی کے پاس باہر کارخانہ ہے. جیسے کارخانہ ہے, بس یہی تو میرا موضوع, توجہ سے سنیے گا. اس کے بعد آپ صاحب آگئے, دوسرے صاحب آگئے, کہا حضور آپ کی فیکٹری ہے نا؟ کہا ہاں. کہا لیجئے ہم اس کا منیجر بنا دیتے ہیں, ہم اس کا لیبر مقرر کرتے ہیں, ہم کلرک رکھتے ہیں. تو آپ یہی کہیں گے جناب آپ کی فیکٹری ہے کہ آپ ڈائریکٹر بنائیں گے؟ آپ کی فیکٹری ہے کہ آپ منیجر بنائیں گے؟ آپ کی فیکٹری ہے کہ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے جس کی ملکیت ہے وہی منصبدار کو مقرر کر سکتا ہے. خود منصبدار نہیں بنا سکتے. تو عزیزان گرامی پوری کائنات اللہ کا ملک ہے, تو اگر یہاں منصبدار بنانا ہے ہم نہیں بنا سکتے. توحید کا تقاضا ہے, توحید کا تقاضا ہے اس کو مالک الملک مانو. نبی وہ مقرر کرے گا, رسول وہ مقرر کرے گا, امام وہ مقرر کرے گا, نذیر وہ مقرر کرے گا. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی بہرحال موضوع ہے مراجع کی اہمیت. میں یہ عرض کر رہا تھا یہی راز ہے, نبی کو بھی منصبدار مقرر کرنے کا حق نہیں ہے. یہی وجہ ہے جب نذیر خود جا رہے تھے اس دنیا سے, سب سے بڑے نذیر ہمارے نبی پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آواز آئی, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب نذیر کو بناؤ, یہ نہیں کہا کہ اپنی جگہ کسی کو حاکم بناؤ, بلکہ اتنا کہا بلغ ما انزل الیک, اس کا اعلان کرو جو تمہارے بعد نذیر ہے, جو تمہارے بعد منصبدار ہے. صلوات تو بھیجئے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اسی لئے قرآن نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں, جس کے دستر قدرت میں پورا کائنات ہے, وہی نذیر مقرر کر سکتا ہے. نذیر ہمارا مرجع ہے, نذیر کی طرف ہمارا جانا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, کمال دو طرح کا ہوتا ہے.
کمال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذاتی کمال، ایک ہوتا ہے عرضی کمال۔ دیکھیے آگ جلاتی ہے، جو چیز بھی آپ آگ میں ڈالیں گے آگ جل جائے گی، اصلی مرجع اللہ ہے۔ جو بھی چیز آپ آگ میں ڈالیں گے وہ جل جائے گی، توجہ سنیے گا، کیوں؟ اس لیے آگ میں جلانے کا کمال ہے، لیکن لوہا جلاتا نہیں ہے۔ ارے ہاتھ لگائیے، نہیں جلائے گا، لیکن جب آپ لوہے کو آگ میں رکھیں گے، جب آپ لوہے کو آگ میں رکھیں گے، کچھ دیر کے بعد جب آپ لوہے کو نکالیں گے، کیا اب کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیا کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے اب آگ نہیں بلکہ لوہا جلائے گا۔ تو اب جب لوہا جلانے لگا اپنے کمال سے نہیں، اپنے کمال سے نہیں بلکہ آگ سے جو کمال لے لیا، آگ سے جو کمال لے لیا، تو اس کس کو ملتا ہے؟ جو جتنا قریب ہو، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا اس کو اتنا کمال آتا جائے گا۔ اللہ مرجع ہے، اللہ کے بعد مرجع تلاش کرو، کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا، بس اتنا قریب اللہ نے آواز دی، میرے ہاتھوں میں ملک ہے، اب میرے ہاتھ کو تلاش نہ کرو، ان ہاتھوں کو تلاش کرو جن کے بارے میں نے اعلان کیا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے پیغمبر تم مجھ سے اتنے قریب ہو، جب تم کنکریاں پھینکتے ہو تم نہیں پھینکتے، یہ میں پھینکتا ہوں۔ اب نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اب نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ارے اس کو دیکھو، جب اللہ نے آواز دی مجھے آدم کو خلق کرنا ہے، مجھے آدم کو بنانا ہے، پیکر تیار ہوا، اس کے بعد سجدے کا حکم ہوا، اللہ نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لماذا خلقت بیدی؟ اے شیطان تو نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جس کا پیکر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا۔ آپ بتاؤ وہ دو ہاتھ کون تھے؟ ارے کہو گے اللہ کے دو ہاتھ، ہم کہیں گے تب شانہ بھی ماننا پڑے گا، شانہ مانو گے سینہ بھی ماننا پڑے گا، سینہ مانو گے ٹانگ بھی ماننا پڑے گا، ٹانگ مانو گے بدن ماننا پڑے گا۔ بتاؤ وہ دو ہاتھ کون تھے؟ وہ کون تھے وہ دو ہاتھ جنہوں نے آدم کی خمیر تیار کی؟ بس عزیزان گرامی، جب قرب حاصل ہو گیا مولائے کائنات منبر پر آ گئے، کہا لوگو ادھر ادھر ان ہاتھوں کو تلاش نہ کرنا، بلکہ خمرت طینت آدم، میں نے آدم کا پیکر تیار کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ الحمدللہ یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دے دیا، اب میری ذمہ داری ہے میں آپ کے وجدان کو بیدار کر لوں، اب میری ذمہ داری ہے میں آپ کی خدمت کروں، چاہے بہنیں ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے جوان ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، سلسلے مراجع رہا، نبی مرجع ہیں، علی مرجع ہیں، حسن مرجع ہیں، حسین مرجع ہیں، امام زین العابدین مرجع ہیں، جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ کاہے کے لیے رجوع کرنا ہے؟ کس چیز کے لیے رجوع کرنا ہے؟ ارے صرف فقہ کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نہیں، جو بھی مسئلہ ہو جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، دربار اہل بیت میں آؤ تو جاؤ، دیکھو مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ نہیں۔ مگر میرا یہ موضوع نہیں، یہاں تک ہمارے آخری امام پردہ غیب میں ہے۔ اب سنیے گا توجہ سے، تو پردہ غیب میں چلے گئے،
دیکھیں اس کو کہتے ہیں الحمدللہ، آپ بار بار کہتے ہیں حجت خدا، حجت خدا. جب تک حجت خدا ظاہر ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، تب تک رجوع کرنا ہے حجت خدا کی طرف، ہے نا؟ امام علی ظاہر تھے حجت خدا، امام حسن ظاہر تھے حجت خدا، امام علی النقی ظاہر تھے حجت خدا. مگر جب حجت خدا ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس زمانے کو آپ زمانہ غیبت کہتے ہیں، مگر علم میں اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، جہاں کوئی مرجع نہ ظاہر نہ ہو، جہاں کوئی حجت خدا ظاہر نہ ہو. تو مرجع ضروری ہے، کہ رجوع ضروری کرنا ہے. کیوں ضروری کرنا ہے؟ اللہ نے آواز دی عباد اللہ انتم کالمرضی، اے بندگان الہی تمہاری مثال بیمار کی ہے. ہر انسان بیمار ہے. رب العالمین پروردگار عالم ڈاکٹر ہے، حکیم ہے. تو اللہ ڈاکٹر ہے، اللہ حکیم ہے. تو عزیزان گرامی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب خدا نخواستہ کوئی مریض ہو جاتا ہے، تو سوچئے علاج کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. علاج کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. کسی کے سر میں درد ہوا، کسی کے پیر میں درد ہوا، کسی کے سینے میں درد ہوا. علاج کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. یا تو خود اتنا میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرو کہ خود اپنا علاج کر سکو. تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. اور اگر آپ اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے دروازے پر جاؤ جس کے پاس اتنا علم ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، اسی لئے مولا کائنات نے فرمایا پیغمبر کیا ہیں؟ طبیب دوار بالطب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا حکیم ہے جو گھر گھر جا کے علاج کرتے ہیں. تو رجوع کیجئے پیغمبر کی طرف، رجوع کیجئے امام کی طرف. یہ ڈاکٹر ہیں، علاج کی ضرورت ہے. روحانی مرض ہو، جسمانی مرض ہو، بس مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں. مگر زمانہ فطرت جب ہوگا، جب امام پردہ غیب میں ہوگا، تو کون علاج کرے گا؟ کون علاج کرے گا؟ کون ہماری نبض دیکھے گا؟ اللہ نے آواز دی اس کے لیے ہاتھ چاہیے. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وفی ازمان الفترات، جب زمانہ غیبت کا ہوگا، عبادن کچھ بندے ایسے ہوں گے ناجاہم ربہم فی فکرہم، ان کا رب ان کی فکر میں ان کے ساتھ مناجات کرتا ہے. ہمیں حکم ہے اللہ کے ساتھ مناجات کرو، مگر اللہ ان سے مناجات کرتا ہے. کہ کیسا کون ہے، کہ کون اس منزل پر ہے؟ بس قرآن مجید نے آواز دی فلولا نفر من کل فرقہ، کیوں نہیں ہر گھر سے، ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے، ہر دیہات سے، ہر شہر سے کیوں نہیں کچھ لوگ نکلتے ہیں لیتفقہوا، تاکہ وہ فقیہ بن جاتے. اور جب فقیہ بن جاتے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے نذیر بن جاتے. تو زمانہ فطرت میں نذیر وہ ہے جو فقیہ ہے، فقیہ وہ ہے جو نذیر ہے. آئیے رجوع کیجئے، رجوع کے بغیر نہیں. کس کے ساتھ رجوع کیجئے گا؟ میں نے ابھی عرض کیا جس کا جتنا قرب ہوگا. یقیناً ہمیں امام زمانہ کا ہاتھ چاہیے، ہمیں علی کا ہاتھ چاہیے، ہمیں فاطمہ زہرا کا ہاتھ چاہیے. مگر مراجع کی اہمیت دیکھیے. زمانہ غیبت میں جو فقیہ بن جاتے ہیں، فقہ حاصل کر کے امام کی نیابت قبول کرتے ہیں، کس منزل پر ان کا مقام ہوتا ہے. چنانچہ ایک صاحب ہیں، وہ حج پر چلے گئے. صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ. خداوند عالم آپ سب کو حج نصیب کرے، ہم سب حاجی ہو جائیں اور حقیقی حاجی ہو جائیں. حج پر چلے گئے. آپ جیسے حج پر چلے گئے، ایک قزوینی تھے، ایران سے چلے حج کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا،
اس زمانے میں ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، سمندری جہاز ہوا کرتے تھے۔ جب سمندری جہاز ہوا کرتے تھے، بہرحال اس کے پاس کچھ پونجی ہے، کچھ پیسہ ہے، ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے اس حاجی صاحب کے پاس، اور یہ حاجی صاحب آئے اور یہ بیٹھ گئے جہاز کے نچلے والے طبقے میں، نیچے طبقے میں بیٹھ گئے۔ جیسے نیچے طبقے میں بیٹھ گئے، اب سوچا میں دیکھوں میرا پیسہ سلامت ہے کہ نہیں، لہذا تھیلی نکالی، گن رہے ہیں، ارے کتنا پیسہ ہے، ارے برابر ہے، ارے 800 ہے، 1000 ہے، فوراً پھر اس میں گرا لگا دی۔ آپ جیسے گرا لگا دی، جیب میں رکھ لیتے، دیکھا کہ ایک صاحب دیکھ رہے ہیں، ان نے پورا دیکھ لیا، پیسہ کتنا ہے، تھیلی کیسی ہے، گرا کیسی ہے، پورا دیکھ کے رکھا۔ اب یہ بیٹھ گئے، اطمینان سے کہا میں بھی حاجی صاحب، یہ بھی حاجی صاحب، دیکھ لیا تو کیا ہوا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اوپر شور مچ گیا، ہنگامہ ہوا، یہ بھی اوپر چلے گئے حاجی صاحب، کہا دیکھا مذہبی دیکھو ہنگامہ کیا ہے۔ اب جب اوپر گئے تو دیکھا پولیس جو ہے تلاشی کر رہی ہے، تلاشی لے رہی ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا دیکھو اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں، یہ تو جو دیکھ رہا تھا نیچے۔ کہا اس کو دیکھ، کہا اس کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ کہا کیسی؟ کہا اس رنگ کی۔ کہا پیسہ کتنا؟ کہا اتنا۔ کہا گرا کیسی؟ کہا ایسی۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، متوجہ نہیں ہوئے۔ ایک صلوات بھیجئے، میں متوجہ کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، جو دیکھ رہا تھا ان کو گنتے ہوئے نا، اس نے پورا یاد رکھا، پیسہ کتنا ہے، رنگ کیسا ہے، تھیلی کیسی ہے، پورا یاد رکھا۔ انہوں نے جیب میں رکھا تھیلی، وہ اوپر گئے، انہیں وہ چلائے، کہا رہے میری تھیلی غائب ہو گئی، میری تھیلی غائب ہو گئی، ہے نا؟ تھیلی کس کے پاس ہے؟ اپنی ہے یا چرائی ہوئی؟ اپنی ہے۔ اس نے پکارا یہ میری ہے۔ اب اوپر جب پولیس آ گئی، کیا بات ہے بھائی؟ تھیلی میری غائب ہو گئی۔ اب تلاشی شروع، تو اب کہنے لگے حاجی صاحب بھائی بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے اس شخص کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، اب تلاشی لی جا رہی ہے، اب اعلان ہوا جس کے پاس نکلے گی اس کو سمندر میں ڈبو دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی پیسہ تو گیا، اب تو جان بھی چلی گئی ہے نا بھائی، اب کون مانے گا یہ ان کی تھیلی ہے؟ کتنے قسمیں کھائیں گے میری تھیلی، میری تھیلی، میری تھیلی؟ مبارک سرش تلاش کر رہا ہے، تلاشی ہو رہی ہے، جس کے پاس مل جائے اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ اب تھیلی بھی چلی گئی، اب اپنی جان بھی جائے گی، اب سمندر میں ڈبو دیا جائے گا، انہوں نے تھیلی کو ہاتھ میں پکڑا اور کھڑکی کے پاس آ گئے، سمندر کا رخ کیا، کہا مولا مشکل کشا، میں تھیلی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کے تھیلی سمندر میں ڈال دی۔ کہا مولا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں بخش نہیں رہا ہوں، امانت ہے، واپس لوں گا۔ ارے ایمان ہو تو ایسا ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تھیلی ارے ایمان ہوتا ہے سمندر میں تھیلی، یہ آگئے بیٹھ گئے، اب وہ دیکھ رہے ہیں، تلاشی لی جا رہی ہے، اب کس کے پاس ملے گی تھیلی؟ اب کس کے پاس ملے گی؟ اب مجھے بحث نہیں اس کے ساتھ کیا کیا پولیس نے، اس پر نہیں بحث کروں گا، مگر بہرحال بیچارہ خالی ہاتھ تو ہو گیا نا، اپنی تھیلی ہونے کے باوجود خالی ہاتھ چلا گیا حج کرنے کے لیے۔ ارے حج بھی کیا، طواف بھی کیا، صفا مروا، پریشانیاں کتنی تھی، اب پیسہ ایک بھی نہیں۔ حج تمام ہوا اور آواز دی نہیں، میری امانت مولا کے پاس ہے، لہٰذا مجھے نجف جانا چاہیے، مجھے نجف جانا چاہیے۔ آپ کیسے پہنچ گئے؟ اٹھتے بیٹھتے پہنچ گئے نجف۔
جیسے ہی نجف اشرف پہنچ گئے آ گئے مولا کا در تھاما، مولا مولا میری امانت واپس کیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی تم نے تو سمندر میں ڈال دی، نجف میں کہاں ملے گی؟ کہا میرا مولا پانی کا بھی مالک ہے، سمندر کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ بس سنیے، توجہ سے سنیے گا، ہمارے مسائل کہاں حل ہوں گے، کیا پریشانیاں ہیں اس وقت ہمارے لیے۔ تو عزیزان گرامی، نجف میں دروازہ پکڑ کے، ذریع پکڑ کے، مولا امانت، مولا امانت، آ گئے سو گئے۔ جیسے ہی سو گئے خواب میں مولا تشریف لائے، جیسے ہی خواب میں مولا تشریف لائے کہا سنو تمہاری امانت ہمارے پاس ہے، مگر زمانے غیبت میں ہم خود نہیں دیتے، زمانے غیبت میں ہم خود نہیں دیتے، بلکہ ہمارے کچھ امانت دار ہیں، ہم ان کے ہاتھ سے دیتے ہیں۔ اس دروازے پر جاؤ، اس دروازے پر جاؤ، امانت ہمارے پاس مگر ملے گی۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا ایران میں مرزائے قمی ہیں، مرزائے ابوالقاسم قمی، جو اس وقت کے مرجع تھے، مجتہد تھے، جن کی تقلید کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہا مرزا کے پاس جاؤ، مرزائے قمی کے پاس جاؤ۔ یہ آگے پھر رونے لگے، کہا مولا میں مرزا کو نہیں جانتا، میں قمی کو نہیں جانتا، میں ایران نہیں جانتا، میں جاؤں گا نہیں۔ پھر دروازہ پکڑ کے رونے لگے، پھر آئے، پھر سو گئے، پھر سو گئے، پھر مولا خواب میں آئے، کہا دیکھو میں نے کہہ دیا امانت ہمارے پاس ہے، مگر زمانے غیبت میں کچھ ہاتھ ہمارے امانت دار ہیں، جب تک وہاں جاؤ گے نہیں امانت ملے گی نہیں۔ یہ آئے پھر، ارے مولا میں کہاں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ تیسرے دن خواب دیکھا، جیسے تیسرے دن خواب دیکھا، عزیزان گرامی بہت رو کے گڑگڑا کے دعا کی، خواب دیکھا، مولا خواب میں آئے، کہا سنو میں نے کہہ دیا تم جاؤ قم، مرزائے قمی کے پاس وہاں سے امانت لے لو۔ کہا حضور میرے پاس کرایہ نہیں۔ کہا کرائے کا انتظام میں کرتا ہوں، صبح سویرے اٹھو، بازار میں فلان دودھ والے کے پاس جاؤ، اس سے 20 درہم کرایہ لینا اور قم کا راستہ لے لینا۔ ارے صبح اٹھ گئے، دودھ والے کے پاس دوڑ کے آ گئے، ارے لاؤ 20 روپیہ، لاؤ 20 روپیہ۔ کہے گا، کہا ارے دو گے کہ نہیں دو گے؟ کہا تم کو کس نے کہا؟ کہا انہوں نے جنہوں نے تم کو خواب میں کہا ہے۔ یہ مر جا، اللہ اکبر، جنہوں نے، اللہ اکبر۔ چلے 20 روپے لے کے چلے، 20 درہم لے کے چلے، دوڑ رہے ہیں قم کی طرف۔ بس توجہ سے سنیے گا، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی کی عبرتیں ہیں ہمارے لیے، یہ اصول ہیں، یہ حقائق ہیں، اس میں شک نہ کیجیے۔ قوم پہنچ گیا، جیسے ہی قوم پہنچ گیا مرزائے قمی کے دروازے پر، جیسے ہی مرزائے قمی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ارے خادم باہر آیا، دوپہر کا وقت تھا، آگا سونے جا رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم باہر آ گیا۔ خادم نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ ارے میں دور سے آ رہا ہوں، مجھے آگا سے ملنا ہے، مجھے آگا سے ملاقات کرنا ہے۔ کہا بعد میں آ جاؤ، آگا آرام سے ذرا سو رہے ہیں۔ ارے میں کیا جانوں بعد میں آ جاؤں، میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ ارے آواز اتنی بلند ہو گئی، آگا نے اندر سنی اور آواز دی، اے فلانی حاجی صاحب رک جاؤ، میں تمہاری امانت لے کے آ رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل۔
اللہ اکبر، یہ مراجع ہیں، یہ مجتہدین ہیں، ان کی طرف رجوع کیجئے، پہچانیے اتنی کتنی اہمیت ہے۔ زمانے غیبت میں اگر اہل بیت سے لینا ہے خود نہیں ملے گا، مرجع کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ مراجع کی طرف رجوع کیجئے، مراجع کی اہمیت سمجھئے۔ اس وقت موقع نہیں مرجع کا مقام بتا سکوں، مرجع کی بلندیاں بتا سکوں، مگر بہرحال یہ فخر ہے، یہ فخر ہے عزیزان گرامی، کس منزل پر ہمارا مرجع ہوتا ہے، کس منزل پر ہمارا مجتہد ہوتا ہے۔ جب دے دیا تھیلی، حاجی صاحب نے تھیلی لے لی۔ عزیزو باتیں بہت ہیں لیکن مجھے وقت نہیں ہے، تفصیل میں دلیلیں پیش نہیں کر سکتا، مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنا رابطہ ہوتا ہے ان کو اپنے امام کے ساتھ، کتنا رابطہ ہے۔ ایسے ہی یہ مجتہد نہیں بنتے، ایسے ہی یہ مرجع نہیں بنتے، ایسے ہی فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ ان کے ذمہ داری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جب شیخ مفید کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو مفید نے کہا جاؤ دفن کر دو، جاؤ دفن کر دو۔ ارے یہ جب چلنے لگے دفن کرنے کے لیے، پیچھے سے گھوڑ سوار آیا، کہا رک جاؤ رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے شیخ نے فرمایا کہ دفن نہ کرنا بلکہ عورت کا آپریشن کرنا، شکم چاک کرنا، اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو پالنا، اس کو پوسنا، اس کو بڑا کرنا، اور اگر مردہ ہو تو اس کو دفن کرنا۔ اب یہ چلے گئے، انہوں نے آپریشن کیا، جیسے آپریشن کیا بچہ زندہ نکل آیا، اب پالنے لگے۔ کچھ دن کے بعد شیخ مفید کے پاس بچے کو لائے، کہا حضور ذرا ان کو دعا تو پڑھ دیجئے۔ کہا یہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں پہلے آپ نے فرمایا تھا اس عورت کو دفن کرنا، بعد میں اس گھوڑ سوار کو بھیج دیا، اس نے کہا نہیں دفن نہ کرنا بلکہ بچے کو نکالنا، وہ زندہ ہے۔ ارے یہ کون بتائے گا زندہ ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی۔ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد والا۔ ارے بچے تو متوجہ ہی ہیں، جناب مولا کائنات نے فرمایا کون مالک اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا۔ جب سفین چل رہی ہے، جنگ سفین چل رہے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں نا، جب جنگ سفین چل رہی ہے، ایک مرتبہ جب قتل کیے جناب مالک اشتر نے، اب جب تلوار رک گئی، بس خیال آیا، دیکھا کس نے کتنے قتل کیے ہیں، آپ جب گننے لگے کہا ارے مولا نے مجھ سے ایک ہی زیادہ قتل کیا ہے، ایک ہی قتل مجھ سے زیادہ نہیں۔ مولا نے آواز دی مالک کہاں جا رہے ہو؟ ارے بیعت کرو، کیا تم اپنے کو میرے برابر سمجھنے لگے؟ کہا مالک سنو، تمہارے سامنے جو آتا تھا تم تلوار چلاتے تھے، تم تلوار چلاتے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے، لیکن مجھے پشتوں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ قیامت تک اگر کوئی آنے والا ہے مومن، اس کا قتل نہیں ہونا چاہیے، قتل ناحق نہیں ہونا چاہیے۔ مالک نے آواز دی مولا تب میں کیا کروں؟ ہم تو ایسے ہی تلوار چلاتے رہے، ہم سے ہی تلوار چلاتے رہے۔ کہا گھبراؤ نہیں مالک، جتنا میں اپنی تلوار کا ذمہ دار ہوں جتنا ہی تمہاری تلوار کا۔ تو اگر علی اپنے مالک اشتر کے تلوار کے ذمہ دار ہیں، زمانے کا امام اپنے نائب کے قلم کا ذمہ دار ہے۔
عزیزان گرامی، بس امام نے آواز دی، اگر شیخ مفید نے کہا تھا تو قلم کی حفاظت کس نے کی؟ وہ گھوڑ سوار کون تھا؟ شیخ مفید نے فتویٰ چھوڑ دیا، کہا میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ ہاں میں امام تشریف لائے، کہا شیخ مفید تم نے فتویٰ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا حضور میری وجہ سے قتل ہوا تھا۔ کہا اگر تمہیں لغزش ہوئی بچایا کس نے تم کو؟ کہا مولا وہ کون تھے؟ کہا وہ میں تھا۔ میں اپنے نائبین کے قلم کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں اپنے نائبین کے قلم کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ پہچانیے مرجع کیوں ضروری ہے، بس ایک جملہ سن لیجئے، بہرحال آج کی طرف توجہ کرنا ہے۔ مرجع پھر وہی جملہ کہوں گا۔ بہرحال انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے بدن، ایک ہے روح۔ آپ کے پاس بھی بدن اور روح ہے، میرے پاس بھی بدن بھی روح ہے، بیٹی کے پاس بھی بدن اور روح ہے، ماں کے پاس بھی بدن اور روح ہے۔ دیکھیں جب بدن کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا تو خود علاج کیجئے، اگر آپ علاج نہیں کر سکتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے ڈاکٹر کے پاس جانا رجوع کرنا ہوا، اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ اگر آپ خود ڈاکٹر بن گئے اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ تو جسمانی ماہر کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، روحانی ماہر کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ چلے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، سر میں درد ہے، ارے پیر میں درد ہے، نسخہ لکھا، صبح کو 2 ٹیبلٹ اور ظہر کو 4 ٹیبلٹ، رات میں 5 ٹیبلٹ۔ دیکھیے آج سے شکر کی چائے نہ پیجیے گا، بس گھر پہنچے لا 2 ٹیبلٹ۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ارے وہی کہے ہوتے، یہ 2 کیوں صبح کو اور دوپہر کو 4 کیوں؟ ارے ڈاکٹر جی شرما ہے نا، ڈاکٹر شرما کہتے حضور یہ صبح کو 2 کیوں، دوپہر کو 4 کیوں؟ کہا نہیں ڈاکٹر کے سامنے بولا نہیں جاتا، یا اتنا علم ہو یا اتنا علم ہو تب ڈاکٹر سے کہو 2 اور 4 کیوں؟ تو جب آپ ڈاکٹر شرما کو نہ کہہ سکے صبح کو 2 کیوں، شام کو 4 کیوں، امام فرماتے ہیں کاش جب نبی نے کہا صبح کو 2 رکعت ظہر کو 4 رکعت۔ نبی تو روحانی ڈاکٹر ہے نا، کہا ظہر کو 4 رکعت تو پڑھیے، نہیں بن گئے ہیں روشن خیال، یہاں روشن خیال ہے، اب روشن خیال بن گئے ہیں۔ ارے یہ صبح کو 2 کیوں، ارے 4 کیوں؟ ارے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے، بس توجہ کیجئے گا، امام حسن مجتبیٰ کی آواز سنیے۔ گھر پہنچے، جب جیسے گھر پہنچے لائے شکر کی چائے، جیسے شکر کی، ارے نہیں بھائی شکر کی چائے نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ ارے شرما جی نے منع کیا ہے، ارے شرما جی کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا۔ ارے حلال ہے نا، شکر حلال ہے نا، ارے چاول حلال ہے نا، تو شرما جی کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا۔ دوسرے امام فرماتے جتنا ایمان شرما پر لاتے کاش اتنا ایمان میرے جد پر ہوتا۔ ایک صلوات بھی ایسے پر محمد ارے وقت بہت کم ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ شرما جی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا اب اگر شرما جی نے کہا خبردار دھوپ میں نہ رہنا، دھوپ میں نہ رہنا، پردہ رکھنا، کوئی نہیں کہتا پردہ پھینکو، کہتے شرما جی نے کہا ہے پردہ رکھنا چاہے تاکہ زخم نہ پھیلے۔ ارے نبی نے کہا عصمت کا پردہ رکھو۔
تو جب نبی نے کہا بیٹیوں، نبی نے بیٹیوں کہا پردہ کرو، اپنا چہرہ چھپا کے رکھو، ابھی عرض کروں گا اس کے منزل کیا ہے، اللہ اکبر، مگر ایک جملہ عرض کرنے دیجئے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ پہچانیے مرجع کو کہاں میں نے موضوع پر پڑھا، وقت کہاں، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس، پریشانیاں ہیں، مگر پہچانیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا مرجع کس مقام کا ہوتا ہے، ہمارا مجتہد کس منزل پر ہوتا ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا مفسر حضرت علامہ طباطبائی، سید محمد حسین طباطبائی، ان کی تفسیر ہے المیزان، پڑھا کیجئے المیزان، اور اس کمال پر ہیں سید، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں سید طباطبائی کہ ہم کو استاد نے کہا یا ذکر میں مشغول رہنا، اگر دائیں بائیں حور بھی آ جائے دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ اگر جب ذکر میں مشغول ہو جائے نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا۔ توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ذکر میں مشغول تھا، طباطبائی فرماتے ہیں میں ذکر میں مشغول تھا، جب مشغول تھا دائیں طرف مجھے جنت کی حور جام لے کے آ گئی، میں نے دیکھنا چاہا مگر استاد کا حکم، میں نے سر جھکایا، بائیں طرف آ گئی، جب بائیں طرف آ گئی یہی حور، جنت کی حور جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، نماز روزہ عزاداری، کہتے یہ بائیں طرف آ گئی، میں نے دیکھنا چاہا استاد کا حکم، میں نے سر جھکایا۔ ارے بتائیے کون سا ذکر، ہمارے پاس کوئی اور ذکر ہے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر، حسین کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ جب بس بات مختصر عرض کروں گا، میں نے زحمت تمام کی، مگر بہرحال احساس ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، بڑی ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں۔ عزیزو، آیت اللہ طباطبائی ان کے شاگرد ہیں حسن زادہ آملی، لکھ کے رکھیے، مجھے پکڑیے جب میں نیچے اتر جاؤں گا، یہ سچ ہے یا نہیں۔ حسن زادہ آملی زندہ ہیں قم میں، عرفان کے کمال پر ہیں، اور فرماتے ہیں آیت اللہ طباطبائی جس راستے سے حسن زادہ آملی جا رہے ہیں اس راستے کی گرد میری آنکھوں کا نور ہے، کوئی معمولی نہیں۔ حسن زادہ آملی اتنے بلند ہے، جس راستے سے چل رہے ہیں اس راستے کی مٹی میری آنکھوں کا نور ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یہی حسن زادہ آملی جب آیت اللہ خامنئی کے سامنے آتے ہیں سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا مولائی، اے میرے مولا آپ پر سلام۔ آیت اللہ خامنئی ناراض ہو جاتے ہیں، ارے آپ یہ کیا کہتے ہیں، آپ بزرگ ہیں۔ کہا حضور میں نے آپ کی زندگی میں ایک مکروہ نہیں دیکھا، آپ کی زندگی میں ایک مکروہ نہ دیکھا، بتائیے جب علی خامنئی کا کردار اتنا بلند ہو علی مولا کی طہارت کتنا بلند ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ بلند آواز سے صلوات بھی۔ یہ مراجع ہیں، یہ مجتہد اکرام ہے، ذرا خیال رکھیے گا، احترام کیجئے، عزت کیجئے، اکرام کیجئے، اہمیت سمجھئے۔ میں نے موضوع کو ادھر ادھر چھانٹا، بس ایک جملہ، کس نظر پر، کس کمال پر، بس ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، تحفہ لے کے جائیے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں، جہنم کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس مرجع نہیں آیا؟ کیا تم نے مرجع کی اتباع نہیں کی؟ کیا تم نے مرجع کی؟ یہ نہ سمجھے مراجع کے بارے میں، ہمارے ایک مرجع تھے آیت اللہ کشمیری، سید عبدالکریم کشمیری،
کس کمال پر؟ ایک نے ہاسپٹل میں گئے، ڈاکٹر کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنے علم پر، میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں اس کا یہ ذمہ دار ہوں۔ اب بیچارے یہ ابا کبا معمولی ردا پہن کے چلے جا رہے ہیں، کہنے لگے آپ علماء کیا جانتے ہیں؟ صرف چند مسئلے جانتے ہیں حیض و نفاس کے، اس کے علاوہ کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہ وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ایسا کہا تو میری غیرت بھی آ گئی جوش میں۔ اچھا تم جانتے ہو؟ کیا جانتے ہو؟ ارے آپ علماء جانتے کیا ہیں؟ صرف چند مسئلے نماز کے، حیض کے، نفاس کے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم لوگوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر ہو تو یہ بچی جو باپ کی تیمار دار ہے، جوان بیٹی ہے، اس کے بارے میں تمہارے دماغ میں غلط خیال کیوں ہے؟ ارے سامان چھوڑ کے بھاگ گیا، سامان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بتائیے جب ایک مرجع دماغ پڑ سکتا ہے تو ہماری مولا کی نظر کہاں تک؟ نہ سنیے، یہی عبدالکریم کشمیری 8 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کا کام تھا وہ نجف اشرف میں بیٹھتے تھے امام کے روزے کے پاس، اس کے بعد لوگوں کا استخارہ کرتے تھے۔ استخارہ قرآن کھولتے تھے، بتاتے تھے مثلا اگر شادی کرنا اس کا کیا ہوگا، بچے کتنے ہوں گے، بیٹیاں کتنے ہوں گی، بیٹے کتنے ہوں گے۔ نظر دیکھیں کتنی تھی۔ اس زمانے کے کشمیری طالب علم گواہ ہیں، ان کو جب خیال آتا تھا اپنے گھر کیا کہ ہمارے باپ کیسے، ماں کیسی ہے، کہتے ہیں آگا ذرا گھر کی خبر لائیے۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ سامنے رکھتے تھے، اس کو ٹی وی بناتے تھے، کہتے تھے دیکھو تمہارا باپ کیا کر رہا ہے۔ ارے کیا، ارے معجزات آپ مولا کے تلاش کر رہے ہیں، پہلے مولا کے غلاموں کو تو سمجھیے۔ پہلے مولا کے غلاموں کو تو سمجھیے۔ ٹی وی بنا کے پورا دکھ رہا ہے، دیکھو ماں کیا کر رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، یہی بیٹھے ہیں، بس متوجہ رہیے میری بہنوں، میری بیٹیوں۔ بڑی بہرحال میں نے پارسال بھی کہا میں جاؤں گا، مگر ایک جملہ سن لیجئے۔ ایک دن یہ یہی استخارہ کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک مخدرہ عصمت، یعنی ایک عورت، وہ بھی استخارہ کرتی ہے مگر قرآن سے نہیں، تسبیح سے۔ اس کے بعد وہ بھی پورا بتاتی ہے شادی میں کیا ہوگا، بیٹے کتنے ہوں گے، بیٹی کتنیاں ہوں گے، کتنے دن چلے گی، کیا کیا ہوگا۔ ارے یہ پریشان ہو گیا، کہا میں تو مرجع ہوں، مجتہد ہوں، میں نے حوضے میں اتنا پڑھا ہے، اس عورت نے کہاں اتنا پڑھا کہ اتنا بتا رہی ہے، یہ بھی استخارہ کر رہی ہے۔ لہذا خادم سے کہا جیسے میں کام سے فارغ ہو جاؤں، استخارے سے فارغ ہو جاؤں تو اس عورت سے کہنا مجھ سے ذرا ملاقات کرنا، کچھ بات کرنا ہے۔ تمام ہو گیا، بلایا اس عورت کو، اس جناب زہرا کی کنیز کو بلایا، کہا ذرا سامنے بیٹھ جائیے۔ کہا آپ برابر وہی کہتی ہیں جو میں کہتا ہوں، میں قرآن سے کہتا ہوں، تم تسبیح سے کہتی ہو، تسبیح سے یہ کمال کہاں سے حاصل ہو گیا؟ بیٹیاں دیکھو کمال کہاں ملتا ہے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہماری پریشانیاں اسی لیے کہ ہم در چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم مرجع چھوڑ کے غیر مرجع کے پاس جاتے ہیں۔ ارے جہاں جانا چاہیے، کہا سے بتائیے یہ کمال کہاں سے حاصل ہوا؟ آپ تو کیا نجف میں پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حوضے میں پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا قرآن کی تفسیر پڑھی ہے؟ کہا نہیں، میں صرف مختصر جانتی ہوں، اتنا ہی جانتی ہوں، قرآن میں مجھے صرف 2 سورے یاد ہیں جو میں نماز میں پڑھتی ہوں، بس اتنا ہی جانتی ہوں اور کچھ نہیں جانتی۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ عزیزان گرامی یہ کہاں سے آپ کو ملا؟ کہا بس سنیے یہ کہاں سے ملا۔ کہا جب میری شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن 3 بچوں کے بعد میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب
میرے سسرال والوں نے کہا کہ یہ عورت کتنی منحوس ہے، اس کو گھر سے نکال دو، لہٰذا مجھے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ اب میں اپنے میکے جاتی، وہاں میرے میکے والوں کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ وہ مجھ کو پالتے پوستے، لہٰذا میں ٹھوکریں کھاتی رہی۔ کتنی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی عفت کو بیچ دوں، اپنی عصمت کو بیچ دوں، مگر میں کہتی تھی نہیں، میں زہرا کی کنیز ہوں، نہیں میں عباس کی کنیز ہوں، بچوں کو پالتی رہی، مگر مشکلات آئے، کتنے خریدار آ گئے عصمت کے، عزت کے، وہ میری عزت لوٹنا چاہتے تھے، مگر میں جناب عباس کے سامنے کہتی تھی مولا عباس میں آپ کی کنیز ہوں۔ کہا سنیے مولانا، ایک دن ایسا ہوا میں مجبور ہو گئی، بچے مر رہے تھے بھوکے، اب میں آئی جناب عباس کے پاس، میں نے کہا مولا عباس میں آپ کی کنیز ہوں، آج تک میں نے اپنے کو بچایا، اپنی طہارت کو بچایا، اپنی عصمت کو بچایا، اپنی آنکھوں کو بچایا، اپنے بدن کو بچایا، آج تک میں نے سب بچایا۔ نیند آ گئی، جیسے ہی مجھے نیند آ گئی، خواب میں باب الحوائج ابی الفضل عباس تشریف لائے، کہا میری کنیز اب تمہیں مزدوری نہیں کرنا ہے، اب تمہیں کسی کے گھر کے برتن نہیں دھونا ہے، اب تمہیں کسی گھر کا جھاڑو نہیں لگانا ہے۔ کہا مولا میں کیا کروں؟ کہا تو میری کنیز ہے، جا آج سے لوگوں کے لیے استخارہ کیا کر۔ کہا مولا میں کچھ نہیں جانتی۔ کہا استخارہ تم کیا کرو، جواب میں دیا کروں گا۔ کہا بس تب سے جناب عباس میرے ذہن میں ڈالتے ہیں مجھے کیا جواب دینا ہے۔ میں ایک ہفتے میں ایک دن، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، عباس مدد کرتے ہیں، علی مدد کرتے ہیں، حسین مدد کرتے ہیں۔ بس عزیزو میرا وقت تمام ہو گیا، میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکتا، مگر ایک جملہ عرض کروں گا۔ جب جناب عباس کو اس اپنی کنیز کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، عباس کو ایک کنیز کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، کیسے عباس نے برداشت کیا؟ زینب کا ننگے سر رہنا، کیسے برداشت کیا؟ ارے کہاں برداشت کیا؟ اللہ اکبر۔ عصمت بڑی قیمتی ہوتی ہے، عزت و ناموز بڑی عظمت کی ہوتی ہے۔ مدینے سے چلے تھے، عباس نے رخصت کیا تھا، بہن عباس ہے، یہ آپ کا پردہ بھی ہے، آپ کا برقع بھی ہے، جب تک عباس ہے تب تک زینب، اللہ اکبر، زینب رہیں۔ مگر عزیزوں جب عباس کے بعد عباس کا سر جدا، جناب زینب ننگے سر، عباس کا سر نیزے پر۔ آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ نیزے پر عباس کا رکان نہیں، سر عباس نے نیزے پر قرار کیا نہیں۔ ارے کیوں؟ اس لیے جب ایک کنیز کی زحمت برداشت نہ ہوئی، ارے زینب تو زینب کبریٰ، زینب تو زینب کبریٰ تھیں۔ بس اسی لیے میں کہتا ہوں ہر مجلس میں، ارے مت لیجئے نام زینب کا جب تک وضو نہ کیا کیجئے، وضو کر کے زینب کا نام لیجئے، زینب کا نام لینا ہے وضو کر کے۔ مگر عزیزو زینب کیوں؟ بس ایک جملہ اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، مجلس تمام ہوگی، ہم دعا کریں گے، آپ دعا کریں گے، مگر امام زمانہ شکوہ کر رہا ہے، ایک بہت بڑے مجتہد سے شکوہ کیا، کہا تم جب دعا کرتے ہو اپنے لیے دعا کرتے ہو، اپنی دکان کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی زراعت کے لیے، ارے میرے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟
امام زمانہ نے کہا کہ آپ لوگ مجھے فراموش کر گئے ہیں، میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ارے لوگوں سے کہو دعا کیا کریں میرے ظہور کے لیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے امام زمانہ نے کیا فرمایا؟ کہا لوگوں سے کہو جب دعا کرنا تو بغیر شفیع کے نہ کرنا، بغیر وسیلے کے نہ کرنا، اللہ کے بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنانا، کسی کو شفیع بنانا۔ ارے کس کو بنائیں گے؟ حسین کو؟ کہا نہیں۔ ارے اصغر کو؟ کہا نہیں۔ اکبر کو؟ کہا نہیں۔ ان کو بنانا، مگر جب میرے لیے دعا کرنا تو اس وقت میری پھوپھی اماں زینب کو وسیلہ قرار دینا۔ میری پھوپھی اماں کی دعا، اللہ اللہ مولا کیوں؟ کہ میری نظر جا رہی ہے جب زینب بازاری شام میں ننگے سر، ارے کبھی دائیں دیکھ رہی تھی کبھی بائیں دیکھ رہی، جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ سکن مرحلہ آ گیا، یزید نے حکم لگایا، یزید نے حکم دیا کہ میں اپنے باغ میں بہار دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ظالم آج بہار کہاں ہے؟ آج تو گرمی کا زمانہ ہے، پتے گر رہے ہیں، میوے ختم ہو چکے ہیں۔ کہا نہیں، درختوں پر حضرت زہرا کے گلستان کے پھولوں کو اویزان کرو۔ ارے کسی درخت پر حسین کا سر، کسی درخت پر اصغر کا سر، کسی درخت پر اکبر کا سر، کسی درخت پر قاسم کا سر، کسی درخت پر اون محمد کا سر۔ عزیزو جب ورثہ کو بلایا گیا، ارے ام لیلہ اس درخت کے نیچے جہاں پر اکبر کا سر تھا، رباب گئی وہاں جہاں اصغر کا سر تھا، ام کلثوم گئی وہاں جہاں عباس کا سر تھا۔ اب زینب آ گئی، زینب جائے کہاں؟ ادھر دیکھتی ہیں تو اکبر، ادھر دیکھتی ہیں تو قاسم، آخر آ گئی زینب اس درخت کے نیچے جس پر حسین کا سر، حسین کا سر، اس درخت کے نیچے جناب زینب، اللہ اکبر۔ مگر اس درخت کے نیچے کوئی رونے والا نہیں جس پر اون محمد کے سر تھے، جو چھوٹے چھوٹے سر، کوئی رونے والا نہیں۔ ارے ایک شامی عورت نے دیکھا یہاں کوئی رونے والا نہیں، ہر سر کے نیچے ماتم کرنے والا، مگر ان دو گلوں کے نیچے کوئی رونے والا نہیں۔ کہا خدایا تیرا شکر، ان بچوں کی ماں زندہ نہیں رہی ہے، اس نے نہیں دیکھا ہے یہ پھول کیسے کاٹے گئے۔ ارے زینب نے آواز دی، بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ ان کی ماں زینب ہے، ان کی ماں زینب۔ زینب کس کا ماتم؟ زینب کس کا؟ اللہ لعنت السلام علی الحسین